خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں آج کے اس دن کے لیے، جس نے اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ مل بیٹھیں اور اس کے پاک کلام میں سے سیکھیں، تاکہ ہماری زندگیاں اس کے پاک کلام کے وسیلہ سے منور ہوں اور ہماری زندگی سے وہ تمام تاریکیاں نکل جائیں جنہوں نے ہمیں مسیح کا فرزند کہلانے سے باز رکھا ہوا ہے۔ خداوند خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ یہ موقع بخشتا ہے کہ ہم اس کی پاک حضوری میں آئیں، خود کو اس کی پاک صلیب کے نیچے لیں اور خود کو اس کے لہو سے دھو کر اس کے حقیقی فرزند کہلائیں۔ عزیزو، آج کے دن خداوند خدا نے میرے دل میں جو ٹاپک ڈالا ہے وہ ہے نافرمانی۔ وہ ہے نافرمانی، ڈس اوبیڈینس۔ اصل میں فرما برداری ہم سیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، فرما برداری کی برکتیں بھی ہم سیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، مگر بعض دفعہ ہماری نافرمانیاں جو ہیں وہ ہماری فرما برداری پر غالب آ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ جو سیٹ آف رولز اور لاز ہیں ہم اس میں قائم نہیں رہ پاتے، تو انڈائریکٹلی ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹلی دیکھیں تو وہ بائبل میں مندرج ہے، بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر فرما برداری کی برکتیں ہیں تو نافرمانی کی لعنتیں بھی ہیں، اور اسی وجہ سے بعض دفعہ ہماری جو برکتیں ہوتی ہیں وہ رکی رہتی ہیں، ہماری زندگی میں ڈیلیورنس نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں بڑا دکھ اٹھاتے ہیں۔ تو عزیزو، آج کے دن ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے جو کہ نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں، اور ان کے ہماری زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم کیا کیا چیزیں اس دنیا میں فیس کرتے ہیں۔ اگر ہم بائبل میں دیکھیں پیدائش کی کتاب سے لے کر، تو پہلی نافرمانی آسمانوں پر ہوئی تھی، لوسیفر نے جو کی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ہم گاہے بگاہے آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک نافرمانیوں کی پوری لسٹ ملتی ہے۔ آدم اور حوا کو دیکھ لیں، انہوں نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد ساؤل کو دیکھ لیں، خدا کے پہلے بادشاہ، اس نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد ہم سمسون کو دیکھیں، اس سے نافرمانی ہوئی۔ اسی طریقے سے لوط کی بیوی، جس کو فرمان تھا کہ پیچھے نہ دیکھنا، اس نے کی، نافرمانی ہوئی۔ اسی طریقے سے قوم بنی اسرائیل کو آپ دیکھ لیں، نافرمانی کی، دنوں کا سفر سالوں میں چلا گیا۔ تو ہمیں آج کے دن اس چیز کے اوپر بھی خاص طور پر دھیان کرنا ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے ہم کن کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کن کن چیزوں میں دھسے ہوئے ہیں، اور خدا ان ہماری نافرمانیوں کو کس طریقے سے دیکھتا ہے، یا خدا نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم سے کیسے کلام کرتا ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو نافرمانی کی سزائیں ہمارے سامنے ہیں۔ سمسون کے ساتھ کیا ہوا، اگر ہم دیکھیں آدم اور حوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، لوسیفر جو کہ خدا کا ایک خاص قربی تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور خدا کا ہر دل عزیز بندہ جو داؤد تھا، اس نے جب نافرمانیاں کی، خدا کے حکموں کو حقیر جانا، تو اس کی زندگی میں کیا کچھ ہوا۔ دیکھیں، عام طور پر معاشی زندگی میں جب ہم رہتے ہیں، سماجی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی ڈس اوبیڈینس، نافرمانیاں ہم نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی اس کی ہمیں قیمت چکانی پڑے گی، ہمیں ان کے فائنز پے کرنے پڑیں گے۔ ایک عام سی مثال ہے، دبئی کے روڈوں پہ چلتے ہوئے، ہم پیدل چلتے ہوئے بھی بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ یار یہاں پر زیبرا کراسنگ نہیں ہے تو ہمیں ڈائریکٹلی روڈ سے نہیں گزرنا، کیونکہ ہمیں فائن مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم گاڑیوں میں ہوتے ہیں، ہم سپیڈ کا خیال رکھتے ہیں، گاڑیوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں فائن نہ مل جائے، اور سب چیزوں سے اوپر جو چیز ہے، اپنے ویزوں کا خاص طور پر ہم خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی وزٹر ہو، وہ سوچتا ہے کہ جی میں ٹائم پر کنٹری چھوڑ دوں تاکہ میں کسی طرح کے جرمانے کا مرتکب نہ ٹھہروں، میرے پر کسی طرح کی کوئی پینلٹی نہ آئے، یا کسی بھی وائلیشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھ پر نہ آئے۔ اسی طریقے سے جب ہم گاڑیاں چلاتے ہیں روڈوں پر، ہم سپیڈ کا دھیان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہاں پر ٹیننٹس ہیں وہ بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں، یہاں پر ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے سزا کا ڈر ہوتا ہے یا آنے والی مشکلوں کا ڈر ہوتا ہے، تو ہم ان سب چیزوں میں بڑے اسٹریٹ ہیں، مگر خدا کا پاک کلام بھی اسی طریقے سے ہماری نافرمانیوں سے تنگ آ کر، یا ہماری نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ چیزوں سے تنبیہ کرتا ہے کہ آپ یہ چیزیں نہ کرنا، نہیں تو آپ کی زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں گی، یا ان حکموں کو مان لو، ان حکموں کو حقیر نہ جانو تو تمہاری زندگی میں خوشحالی رہے گی۔ تو اسی طریقے سے خدا کے پاک کلام میں سے ہم رہنمائی لیں گے۔ احبار کی کتاب اس 26 باب اور اس کی 14، 15 اور 16 آیت ہم پڑھیں گے۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے وعدہ کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپ اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے،
اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے. آمین. ہلیلویا. دیکھیں جی خدا کا پاک کلام ہمیشہ سے اس چیز کو بیان کرتا ہے جس کا خداوند خدا جانتا ہے کہ میرے لوگوں کی زندگیوں میں یہ چیزیں اور یہ مشکلیں ہیں. اب دیکھیں خداوند خدا براہ راست اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر انہیں کہتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو، کیونکہ خداوند خدا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے پاک کلام کی صورت میں، کیونکہ ان کی بتائی ہوئی تمام باتیں، رولز، ریگولیشن، وہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم لوگ سرکش بنے ہوئے ہیں. مگر خداوند خدا اس بات کو بارہا بار ہم پر واضح کرتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو تو میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. وہ ہمارے اوپر اپنی ان تمام مصیبتوں کو بھیجے گا جن کو لے کر ہماری زندگی میں دکھ ہے، تپ، بخار، اور اس کے علاوہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دے گا. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ اپنے کام کی جگہوں پر ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم اپنے طور پر کچھ چیزوں کی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کے ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہم بہت افسردہ اور دکھ زدہ ہو جاتے ہیں. مگر کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، کہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ خدا کے ارادہ یا مرضی کے خلاف تو نہیں ہے. یا جب میں یہ تمام چیزیں کرتا ہوں میں خدا کی مرضی کو مد نظر رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں ان سب چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں مگر کبھی ہم نے یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ ہم خود کو بائبل کے آئینہ کے سامنے کھڑا کریں، کیونکہ خدا کا پاک کلام زندہ اور ہم سے بات کرتا ہے. اور بائبل میں ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی، کسی طرح کے بھی معاملات ہوں، کاروباری ہوں، عام زندگی کے ہوں، رشتہ ازدواج کے ہوں، لڑک بن کے ہوں، بچپنے کے ہوں، تربیت کے حوالے سے ہوں، تو خداوند کا پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. خداوند خدا نے اس پاک کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تپدق اور بخار اور ان تمام چیزوں کو جن سے ہماری زندگی چلتی ہے کہ وہ ڈسٹرب کرے گا تاکہ ہم اس کی طرف واپس لوٹیں. کیونکہ دیکھیں جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا، وہ بہت ساری چیزوں میں جکڑا جاتا ہے، اس کی فائنینشیلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب وہ محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا حاصل نہیں ملتا. لیٹ سپوز ہم یہاں پر کوئی بزنس اگر کرتے ہیں، یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کا اگر ہمیں ریٹرن نہیں ملتا تو اس سے پروسپیرٹی نہیں آئے گی، وہ ہمارے تنگی کی طرف لے کے جائے گا. اسی طریقے سے ہم میں سے کوئی اگر کسان ہے، اگر اس کی زمین ہے اور وہ اس پر بڑی محنت کر کے ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ جب اس میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا تو اس کی جان ٹوٹ جائے گی، وہ دکھی ہو جائے گا اور وہ خدا سے بیزار ہو جائے گا. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم خدا کے حکموں میں چلنے والے بنیں، کیونکہ خدا نے واضح طور پر کہا کہ اگر تم میرے عہد کو توڑو گے، ہمارا خدا کے ساتھ جو عہد ہے ہمیں اس چیز کو پہچاننا ہے، ہمیں اس کے حکموں کو لے کر چلنا ہے. کیونکہ خداوند خدا نے پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں جو کہ ہمیں کرنی ہے، خدا کو بھی لے کر اور جو لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے رویے رکھنے ہیں اور اپنی شخصی زندگی کو لے کر بھی. تو ہمیں ان سب چیزوں سے ضرور ہی بندے رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو خدا کا پاک کلام بڑا واضح ہے. بردر اینتھنی آپ میرے ساتھ پڑھیے گا احبار 26 باب کی ہی 17، 18، 19، 20 آیت. اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا. خدا کہہ رہا ہے میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا. اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے. اور جب کوئی تم کو رگڑتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے. اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنا سزا اور دوں گا. آمین. آمین. دیکھیں براہ راست نافرمانی جو یہ ایک قسم کا گناہ ہی ہے. اگر ہم 10 حکم دیکھیں، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے تو وہ بھی گناہ ہے. اگر ہم امثال کی کتاب دیکھیں اس میں ہمیں 6 باب میں ملتا ہے کہ خداوند خدا کو کن چیزوں سے نفرت ہے. اگر ہماری زندگی میں وہ سب چیزیں ہیں تو بھی ہم خدا کے ارادہ کے باہر ہیں، ہم خدا کے ارادہ کے موافق نہیں چل رہے. اسی طریقے سے اگر ہم کلسیوں کا کتاب دیکھ لیں، 3 باب کو پڑھ لیں تو اس میں بڑی واضح طور پر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور عام طور پر زندگی میں وہ سب چیزوں سے ہم گو تھرو ہو رہے ہوتے ہیں، ہم گزر رہے ہوتے ہیں، بٹ ہم اپنے اندر سے ان چیزوں کو نہیں نکالتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ارادہ کے موافق نہیں چلتے. تو عزیزو آج کے دن نافرمانیاں جو ہیں ان کے اوپر نظر کرنے کی اصل میں ضرورت اس وجہ سے پیش آئی. کیا ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ خداوند خدا ہمارے لیے کلوری کی راہ میں سارے دکھ اٹھا چکا ہے، ہماری تمام گناہوں کی خلاصی ہو چکی ہے، اور خداوند کا وعدہ برکت کا ہے، وہ برکت ہمیں مل جائے گی. مگر خدا نے اپنے کلام میں واضح طور پر کہا ہے کہ اگر تم میری عہد شکنی کرو،
میرے عہد کو نہ مانو، یا وہ جو ایک خداوند خدا کا ہمارے خداوند خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اگر ہم اس کی روشنی میں نہیں چلتے اور اس کے حکموں کو حقیر جانتے ہیں اور اپنی راہیں خود اختیار کر لیتے ہیں، تو کیسے ہم خدا کی برکتوں کے وارث ٹھہر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت مشکل ہے عزیزو۔ آج کے دن ہمیں یہ جان لینا ہے کہ نافرمانی گناہ ہے، اور اسی گناہ کو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے۔ اور نافرمانی ہر وہ چیز ہے جو خداوند خدا نے ہمیں اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بتائی ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ خداوند خدا بارہا بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ مختلف زمانوں میں، مختلف نبیوں کے زمانے میں مختلف طرح کے مسائل تھے، اور مختلف طریقے سے خداوند خدا نے ان کے سلوشنز بھی دیے ہیں۔ تو جب ہم خداوند کا پاک کلام پڑھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ فارم میں موجود ہیں کہ ہمیں کیسے کیسے ان چیزوں سے چھٹکارا پانا ہے اور کیسے کیسے ہم خدا کے ارادہ کے موافق ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، خدا کا پاک کلام اور مسیح یسوع کی قربانی جو ہے، یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں بڑا کام کرتی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھیں تو ہمیں جزائیں اور سزائیں بڑی کثرت سے ملتی ہیں، مگر نئے عہد نامے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں فضل کا دور، اور کہیں نہ کہیں ہم اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے یا خدا کے پاک کلام سے یہ سوچ کر باغی ہو چکے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی قربانی مسیح یسوع نے دے دی ہے۔ مگر خداوند خدا ایسا بھی نہیں چاہتا کہ ہم گناہ پہ گناہ ہی کرتے جائیں، کیونکہ جو زندگی پھلدار نہیں ہے وہ زندگی مسیح میں نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنی نافرمانیوں اور گناہوں سے خدا کے فرزند نہیں بنتے اور نہ ہی اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اگر ہم اسی طریقے سے کلسیوں کی کتاب دیکھیں تو ہمیں وہاں پر واضح طور پر ملتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ اگر ہم کلسیوں کی کتاب میں دیکھیں، اس کا 5 باب 3 باب 5 سے 10 آئے۔ بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ ہولڈ کیجئے گا، ویٹ کیجئے گا۔ دیکھیں جی، خداوند خدا کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہے، آج کے دور میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو سیلفش ملیں گے، لالچی لوگ ملیں گے، ان کے اندر صرف میں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ ایسے کام بھی کر دیتے ہیں کہ جو خدا کی ارادہ سے باہر، ان کو نہیں پتا یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے بحیثیت مسیح یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے جب ہم ان سب چیزوں میں جاتے ہیں، جب ہماری زندگی میں مسیح کا اصل پیغام نہیں ہوتا یا اس کی قربانی کو ہم بھول جاتے ہیں، کہ جیسے کہ پاک کلام ہمیں کہتا ہے کہ تو کسی کو بری نظر سے نہ دیکھ، تو اس کا مطلب ہے کہ پاک کلام ہمیں باز رکھتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں ہم نے نہیں کرنی، جو کہ برائی کی ہیں یا دنیا کی ہیں یا دنیا کی رنگینیاں ہیں، ان سے جیسے ہمیں باز رکھتا ہے۔ اگر ہم پھر بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نافرمانی کے فرزند ٹھہرتے ہیں، اور جب ہم نافرمانی کے فرزند ہوتے ہیں تو پھر ہم پہ وہی ساری چیزیں اور وہ ساری بلائیں اور وہ ساری مصیبتیں آئیں گی جو کہ احبار کی کتاب میں ہم نے اس سے پہلے دیکھی ہیں۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ دیکھیں جی، خدا کا پاک کلام ہماری تسلی ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ ہیں، اور یہ عام طور پر روٹین کی چیزیں ہیں، یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں، کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں، بدخویاں بھی کرتے ہیں، اور ہمارے لیے تہمت لگانا بھی بڑی ایک آسان چیز ہے۔ مگر خدا کا پاک کلام ہمیں ان چیزوں سے باز رکھتا ہے۔ بعض دفعہ یہ چیزیں ہم اتنی سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے ایسے ہی کسی کے بارے میں بھی بول دیتے ہیں، ہم ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک پیٹرن چلا رہے جی، گالی سے بات کر دیتے ہیں جی، اپنے آپ کو تھوڑا سا ماڈرن کہتے ہوئے یا اپنے آپ کو تھوڑا سا آزاد خیال سمجھتے ہوئے۔ مگر خدا کا پاک کلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، اور خدا کا پاک کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، کیونکہ ابھی آپ نئی انسانیت کے فرزند ہو۔ تو نئی انسانیت وہی تھی جو مسیح یسوع کے قربانی دینے کے بعد ہمیں ملی، کیونکہ اس نے جب ہمارے گناہوں کی قیمت چکائی، جب اس نے صلیب پر جان دی، تو ہمارے جو پچھلے گناہ تھے وہ سارے کلوز ہو گئے تھے، اس نے ہمیں ہر چیز سے فری کر دیا تھا۔ تو کیا ابھی تک ہم نے اس پرانی انسانیت کے لبادے کو اتارا ہے یا ابھی تک پہنے رکھا ہے؟ کیونکہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی بندہ بھی کامل نہیں ہو سکتا تھا، اور فضل کے وسیلہ سے ہم لوگ کامل ہوئے ہیں، اور ہم
اس مسیح کی بادشاہت میں داخل ہو گئے جو کہ ایک کامل خدا اور حکمت کا خدا اور معرفت کا خدا تھا. تو عزیزوں، خدا کے پاک کلام میں ہمیں یہ ساری چیزیں واضح طور پر ملتی ہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے اور کن کو نکالنا ہے. ہم نے نہ غصہ کرنا ہے نہ قہر کرنا ہے، کیونکہ غصے میں آ کے بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ چیزیں بول دیتے ہیں. بعض دفعہ غصے میں آ کے بہت سارے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ خدا کا پاک کلام تو کہتا ہے کہ شام ہونے تک تیری خفگی باقی نہ رہے. مگر جب ہم غصے اور قہر میں ہوتے ہیں تو ہم بڑے بڑے رشتوں کا پاس نہیں رکھتے اور ہم دوریاں اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ مسیح کے ارادہ سے ہمیں باہر لے جاتی ہے. تو عزیزوں، خدا کا پاک کلام قدم با قدم ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اور کس طریقے سے ہم نے خدا کے ارادہ کے اندر چلنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو حقیر نہ جانیں تاکہ ہم گناہ کے مرتکب نہ ہوں. جب ہم خدا کی باتوں کو حقیر جان لیتے ہیں تو پھر ہم ان سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنی باتوں پر قناعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر پھر اسٹیمپ لگتی ہے نافرمانی کے فرزند، اور نافرمانی کے فرزندوں کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں ہی رہتی ہیں. ہمیں فرما برداری کا فرزند بننا ہے اور خدا کا پاک کلام ہمیں اس چیز کے لیے بارہا بار اکساتا ہے. اسی طریقے سے خدا کو کچھ چیزوں سے بڑی نفرت ہے. پاک کلام میں واضح لکھا ہے وہ چیزیں جن سے خدا کو نفرت ہے. اس کے لیے دیکھیں گے امثال کی کتاب 6 باب اس کی 16 سے 19 آیت. جی 16 سے 19. جی 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہت ہے. اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو درگوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. آمین. خداوند کے پاک کلام میں یہ دیکھیں، یہ چیزیں عام طور پر ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہم بعض دفعہ سازشوں کا حصہ بنتے ہیں، بعض دفعہ ہم سازشیں کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم منصوبے بناتے ہیں کہ لوگوں کو گرائیں، بعض دفعہ ہم جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں صرف اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. مگر خدا کا پاک کلام ہمیں ہمبل کرتا ہے. خدا کا پاک کلام ہمیں کہتا ہے کہ خاکسار بنو اور ان تمام حکموں کے تحت چلو جو خدا نے ہمیں بتائے ہیں. ہمیں مسیح میں رہتے ہوئے اپنی ہمیشہ رہنمائی خدا کے پاک کلام سے لینی چاہیے، اور خدا کا پاک کلام ہمیں ہر چیز بڑے واضح طور پر بتاتا ہے. بعض دفعہ ہم صرف 10 حکموں کے بارے میں سوچ کر بہت ساری ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جانے انجانا میں وہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بولا کہ بدخوئی، اونچی آنکھیں، تو خدا ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرے گا. کیونکہ جب ہم فرما برداری کے فرزند ہیں تو ہمیں ہر اس بات کو جو خدا کے منہ سے نکلی ہے یا جس کے وسیلہ سے ہمیں برکت مل رہی ہے، ہمیں انہیں اپنی زندگی میں رکھنا ہے. اور اگر ہم میں سے کوئی بہت ساری چیزیں مکمل طور پر نہیں کر سکتا تو ہمیں خدا سے اس کا فضل مانگنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہر چیز کرنے پر قادر ہے. کیونکہ دیکھیں، جس طریقے سے ہم خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے خود کو ریڈی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ابلیس جو پھاگل کھانے والے شیر کی طرح داغتا پھرتا ہے، وہ آپ کو قدم بہ قدم شکست دینے کی کوشش کرے گا. مگر آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ خدا سے جڑے رہیں، اس کے حکموں کا پاس رکھتے رہیں، خواہ آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، مگر خدا سے یہ فضل مانگے، اس سے اس کا پاک روح مانگے جو آپ کی مدد اور رہنمائی کرے. دیکھیں جی، بحیثیت انسان ہم دنیا میں ہوتے ہوئے بہت سی دنیاوی چیزیں کرتے ہیں، مگر خدا کا پاک روح جو ایک اچھا مددگار ہے، جو ہمارے لیے رو رو کے شفایت کرتا ہے، ہمیں خود کو ہمیشہ خدا سے کنیکٹ رکھنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ جب ہم خدا سے کنیکٹ نہیں رہتے تو پھر اسی وجہ سے ہم خدا کے حکموں کو بھی بھول جاتے ہیں. جب ہم دوری اختیار کر لیتے ہیں مصرف بیٹے کی طرح، تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں بہت ساری مصیبتیں، دکھ اور پریشانیاں اٹھا کر مسیح کے پاس آنا پڑتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان سب مصیبتوں میں پڑیں تو یونا کی طرح ہم جدھر خدا نے ہمیں بولا یا جو حکم دیا ہمیں ادھر ہی جانا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی عقل پر بھروسہ کریں. کیونکہ عام طور پر دیکھیں، لوگ جب بھی یونا کی مثال دیتے تو لوگ یہ خدا کا فضل بتاتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا اور خدا نے اسے محفوظ رکھا. مگر کچھ محققین کہتے ہیں کہ جب اسے مچھلی نے اپنے منہ سے نکالا تو اس کی چمڑی بھی اتر رہی تھی، اس کی سکن اتر رہی تھی.
کیونکہ مچھلی, اتنی بڑی مچھلی کے پیٹ کے اندر کے حالات کچھ اور تھے. تو ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے کہ ہم ایسی چیزیں کریں جو کہ خدا کی ارادہ کے موافق ہیں اور خدا کی ان تمام برکتوں کے وارث اور فرزند ٹھہریں جو کلام میں جگہ بجگہ خدا نے لکھی ہوئی ہیں. جب ہم خدا سے دور جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیوں ویسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے جیسے آدم اور ہوا کے ساتھ ہوا تھا. ہماری زندگی میں دکھ بھی آتا ہے, ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے, مگر خدا ہمارا وعدوں کا سچا خدا ہے. وہ پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ تیار کرتا ہے اور سنبھالتا ہے. بردر آپ میرے ساتھ نکالیے رومیو 8:8. رومیو 8 ہے. جی. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو, ہاللویہ. شرطیہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. ہاللویہ ہاللویہ. دیکھیں جی خدا کا پاک کلام بڑا واضح ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی نیا عہد نامہ تو جی فضل کا دور ہے, اکثر لوگوں سے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے تفریق کی ہوئی ہے جی یہ فضل کا دور ہے. جی فضل کے دور میں بھی خدا نے کچھ ہمیں حکم دیے ہوئے ہیں. خداوند نے کہا ہے کہ جیسا کہا پاک کلام کے وسیلہ کہ تم روحانی ہو. تو روحانی ہم کب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم پاک روح کے پھلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. تو پاک روح کے پھل کون سے ہیں؟ محبت, علم, پرہیزگاری, تحمل, یہ سب چیزیں. تو روحانی ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں خود کو خدا کے حکموں سے ہی جوڑنا ہے. خدا کی جو بیسک چیزیں بتائی ہوئی ہیں ہمیں انہی کے تابع چلنا ہے, تو اسی صورت میں ہم روحانی ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے روحانی ہونا ہے یا خدا کے ارادہ کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر لینا ہے تو بھی ہمیں حکموں پر عمل کر کے اسی راستے سے گزر کے اس منزل کی طرف جانا ہے. تو آج کے دن خدا پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو یہ چیزیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم کیسے عام طور پر اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, یا کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی روزمرہ زندگی میں ہم کیئر نہیں کرتے یا جن کو نہیں دیکھتے. اور برادر آپ رومیو 8 باب پہلی اور دوسری آیت دیکھیے گا پلیز. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں, کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. ہاللویہ. یہ وہی ٹارگٹ ہے جو ہم سب سوچتے ہیں کہ جو مسیح میں اس پہ موت کا حکم نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس آیت کو بڑا ایک سامنے رکھا ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی خدا کا پاک کلام تو یہ کہتا ہے. مگر خدا کا پاک کلام جب یہ ساری چیزیں کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کچھ انسٹرکشنز بھی دیتا ہے. زندگی کی کسی بھی راہ پہ چلے جائیں, ہم کسی بھی ادارے پہ چلے جائیں, کسی کام کے لیے بھی چلے جائیں تو وہاں کچھ ہدایات ہیں. تو خدا ہمیں پاک کلام کے وسیلہ سے کچھ ہدایات دیتا ہے. مگر خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے. ہم خدا پہ نہ تو کوئی الزام لگا سکتے ہیں, نہ خدا کے وعدوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. خدا کے وعدے اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں. خدا کی پاک کلام میں یا مقدس کتاب میں جو بھی مندرج ہے وہ ایز اٹ از ویسا ہی ہے, اور ویسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کی زندگی میں وہ سب چیزیں کام بھی کرتی ہیں. مگر المیہ آج کے دور میں یہ ہے کہ کیا واقعی ہم خدا کے حکموں میں ہیں؟ تو یہ سوالیہ نشان ہم سبوں کی زندگی پر ہے, جو کہ جس کا جواب صرف خدا کا پاک کلام دے سکتا ہے. کیونکہ خدا کے پاک کلام میں اگر ہم امثال کی کتاب پڑھیں, حکمت کی کتاب پڑھیں, وائس کی کتاب پڑھیں, تو جگہ بجگہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں یا پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جنہیں اگر ہم زندگی میں لائیں تو ہماری مکمل طور پر تربیت ہو جاتی ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں جی زندگی کے کن کن معاملات کو کیسے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو خداوند کا پاک کلام ہمیں واضح طور پر کہتا ہے کہ سزا کا حکم تو نہیں ہے, مگر بات وہی ہے کہ ہمیں خدا کے ارادہ کے موافق چلنا ہے, تب ہی ہم اس برکت کے فرزند ٹھہریں گے. اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں برادر, آپ میرے ساتھ دوبارہ سے امثال کی کتاب نکالیے 6 اور وہی 16 اور 19. کیونکہ بعض دفعہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر تو بہت زیادہ انسسٹ کیا جاتا ہے کہ ان حکموں پر آپ عمل کریں, مگر بعض دفعہ یہ ایسی جو نافرمانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, ان کے اوپر تھوڑا کم پریشر دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی کرنی ہیں. تو ضروری ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نہیں کرتے اپنی زندگی میں, یا ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں مگر وہ خدا کے ارادہ کے موافق نہیں ہوتی, ان کو ضرور ہی ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. جو خدا کے ارادہ کے موافق نہیں ان کو دور کرنا ہے. تو یہ دوبارہ سے پڑھ دیجیے گا برادر. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے, بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہت ہے. اونچی آنکھیں اور جھوٹی زبان, بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ, برے منصوبے باندھنے والا دل, شرارت کے لیے تیز رو پاؤں, جھوٹا گواہ جو درگوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. ہاللویہ ہاللویہ.
خدا کے پاک کلام میں یہ جو 7 چیزیں لکھی ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ عام طور پر ہم جب اداروں میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب ہم کلیسیاؤں میں ہوتے ہیں ہمیں ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب ہم اپنے گھروں رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس کی ہم شاذوری بھی دکھاتے ہیں لوگوں کو، جبکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہم میں۔ تو آج کے دن خداوند خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے جو چیزیں ہمیں پتہ لگی ہیں، ہم میں سب کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جگہ دینی ہے تاکہ خداوند کا پاک روح اور خداوند کی جو بتائی ہوئی باتیں یہ ہماری زندگی کو سنواریں، ہمارے بوجھ کو ہلکا کریں، اور کسی طرح کی بھی جو مشکل پریشانی ہے جس کو ہم ابھی تک اپنی زندگی سے نہیں ہٹا سکے، ہمیں ضروری خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے اور جو تمام وہ روحانی چیزیں جو خداوند خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لائیں، لا کر آسان کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہمیں خداوند کے پاک کلام کو ڈیلی بیسس پر پڑھنا ہے اور خداوند کے حضور جا کر خداوند سے فضل مانگنا ہے کہ خداوند خدا ہمیں یہ سب چیزیں کرنے کی توفیق دے۔ سب کچھ مانگ اور پائے اس کے پیارے بیٹے کے نام سے، آمین۔ تھینک یو۔